اس قوم کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے ہاں خامنہ جیسے مردود، خامنہ جیسے رافضی، وہ اگر عالم ہوتا تو پھر گلا کرتا، لیکن عالم ہی نہیں ہے، منہ بھی ٹیڑھا ہوتا ہے، داڑھی بڑی ہو گئی، پگڑی لگا دیا، لوگ کہتے ہیں علامہ۔ تو ہمارا مولوی خامنہ ہی کو کہتے ہیں جو کہ مرتد ہے، بے ایمان ہے۔ خمینی بھی مرتد بے ایمان ہے، کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی، شیعہ سنی بھائی بھائی۔ سرکاری مولوی جا کر اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، وہ اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ وائے 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 وائے، کاش کہ آج اگر ابو جہل بھی زندہ ہوتا، عتبہ بھی زندہ ہوتا، تم اس کے پیچھے بھی نماز پڑھتے۔ تم وہاں بھی جا کر کے اس کے شرک میں غیرت بھی کوئی چیز ہے؟ تم پرلے درجے کے بے غیرت ہو، تمہیں مولوی کہنا ہی حرام ہے۔ تو عالم ہے نہیں ہے، تو ظالم ہے۔ شیعہ شینی بھائی بھائی، جو تیرے ماں کو بدکار کہہ دے، زانی کہہ دے عائشہ کو، اور عائشہ پر یہ ہے کہ الزام بھی لگائے، جو تیرے قرآن کو محرف بھی سمجھے، جو تیرے نبی کو کبھی یا محمد مدد کہہ کر کے نہ پکارے، یا محمد مدد کہہ کر کے نہ پکارے، یا ابو بکر مدد کہہ کر کے نہ پکارے، یا عمر مدد کہہ کر کے نہ پکارے، یا عثمان مدد کہہ کر کے نہ پکارے، یا معاویہ مدد کہہ کر کے نہ پکارے، یا اللہ بھی اس کی زبان پر یا اللہ مدد کہہ کر کے نہ پکارے، تیرے منہ پر جوتا بھی مارے، قدم قدم میں اٹھتے بھی یا علی مدد اور بیٹھے بھی یا علی مدد، یا محمد کبھی اس نے کہا بھی نہیں ہوگا، اس کے ذاکر نے بھی کبھی نہیں کہا ہوگا یا محمد مدد، یا محمد مدد کن، اے محمد مدد کر دو، یا محمد ادرکنی، اے محمد مجھے مصیبت میں میرے ہاتھ لے لو، کبھی بھی نہیں کہا۔ کبھی بھی نہیں کہا کہ یا اللہ ادرکنی، اللہ میری مصیبت میں میری فریاد رسی کرو، اس کا ذاکر بھی نہیں کہتا، اس کا مولوی بھی نہیں کہتا، یا ابو بکر بھی نہیں کہتا ابو بکر مدد کن، میری مدد کرو، محمد بھی نہیں کہتا، خدا بھی اتنا نہیں کہتا، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ اس کے بعد تیرے جیسے بغیرت بھی نہیں ہوگا کائنات کے اندر۔ تو تیرے نبی کو بھی اس نے پھینک دیا، تیرے قرآن کو بھی پھینک دیا، تیرے رب کو بھی اس نے چھٹی کر دی۔ کبھی بھی وہ اس کا ذاکر، اس کا مولوی جو داڑھی کاٹنے والا اور اللہ کو منحوس، جس کو قرآن کا ایک صفحہ بھی یاد نہیں، یہ میرا ایمان ہے جو آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ کبھی یا اللہ مدد نہیں کہتا، کبھی یا اللہ مدد، یا ابو بکر مدد، ماں کا لال کہے، یا اللہ مدد کہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ایک خطیب، میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو یہ کرو میرے بھائیو، میں نے آپ کو بتایا پوری دنیا کے اندر پوری دنیا میں میرا جملہ گھوما، میں نے کہا کہ یہ مولوی صرف کہہ دے قادیانی کو لعنت ہو، میں اس مولوی کے جوتے اپنے سر پہ اٹھا کر کے رکھ دوں گا۔ آپ بھی گواہ ہے، آسمان بھی گواہ ہے، زمین بھی گواہ ہے، پہاڑ بھی گواہ ہے۔ اس مولوی کو پیغام بھیجا، او دیوبندی مولوی، او تبلیغی مولوی، تو کہہ قادیانی پہ خدا کی لعنت ہو، او مولوی تو کہہ قادیانی پہ خدا۔ کبھی بھی اس مولوی نے نہیں کہا ماں کا دودھ اس کے لیے اللہ کا ماں کے دودھ کے مترادف ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن قادیانی نہیں کہہ سکتا کہ قادیانی پہ لعنت ہو۔ اللہ کہے گا قادیانی پہ لعنت ہو، محمد کہے گا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رسول کو جو تکلیف دیتے، محمد کو اس سے بڑھ کر کے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، یہ سب سے بڑی تکلیف ہے۔ جو نبی کو تکلیف دیتے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ والے بھی ان پر لعنت کرتے، درخت بھی ان پر لعنت کرتے، وہ ہے ملعون۔ نبی کے لیے سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کی نبوت کو چیلنج کیا جائے۔ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں ہمیں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، آؤ ہم آج اتفاق کر لیں۔ وہ اگر عالم ہوتا تو پھر گلا کرتا، لیکن عالم ہی نہیں ہے، پولیس میں تھے غریب، اور پولیس سے لیوی سے جا کر کے پھر یہ ہے کہ تھوڑے سے دن یہ ہے کہ مولویوں کے ساتھ لگا دیا، داڑھی بڑی ہو گئی، پگڑی لگا دیا، لوگ کہتے ہیں علامہ خدائی حافظ ہے اس قوم کا، خدائی حافظ ہے اس قوم کا، کہ جس نے نہ حدیث کی کتابیں پڑھی ہے نہ قرآن پڑھا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا۔ یہ ہمارے ہاں بڑے بڑے علماء ہیں۔ اس قوم کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے ہاں خامنہ جیسے مردود، خامنہ جیسے رافضی، جس کو قرآن کا ایک صفحہ بھی اس کا منہ بھی ٹیڑھا ہوتا ہے، لیکن ہمارا پاکستانی مولوی جا کر کے چمڑی اس کی سفید ہے، چونکہ ہر ملک کے کچھ علاقوں کے لوگ کالے ہوتے ہیں، کچھ چمڑی سفید ہو، کافروں کی بھی خوب گوروں کی ان کی چمڑی سفید ہوتی ہے۔ تو ہمارا مولوی خامنہ ہی کو کہتے ہیں جو کہ مرتد ہے، بے ایمان ہے۔ خمینی بھی مرتد بے ایمان، اس کو کہتا ہے تمہارے چہرے میں نور آتا ہے۔ نور تو تیرے باپ نے مولوی صاحب ہی نہیں دیکھا، تو نور کو کیسے پہچانتا ہے؟ نور تو تمہارے ابا کو بھی پتہ نہیں ہے، تو نور کو کہاں سے جانتا ہے؟ مولانا رومی کہتا ہے کہ نور کے لیے نورانی ہونا ضروری ہے۔ نور کا ادراک وہ آدمی کرے گا جو خود نورانی ہوگا، جس کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہوگا۔ تنزی جانو جانزی تن دور نیست، لیکن چشم و گوش را نور نیست۔ ہر آنکھوں کے اندر یہ بینائی نہیں ہوتی ہے، ہر آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہے۔ وہ عثمان کی آنکھیں ہیں کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے تو عثمان کہتا ہے کہ تب یا اخی انک قد زنیت، میں محمد کا داماد بھی ہوں، محمد کا شاگرد بھی ہوں۔ ارے تیرے نحوست چہرے سے منحوس پتہ چلتا کہ تو زانی ہے، تب یا اخی اللہ، ارے توبہ کر توبہ کر توبہ کر۔ وہ عثمان کو نظر آئے گا، وہ ابو حنیفہ ہوگا کہ جہاں سے پانی گزرتا ہے کہتا ہے اوفو ناک بند کرتا ہے۔ ابو حنیفہ کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی زانی آدمی نہا رہا ہے، اس چشمے میں جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے اس میں کوئی زانی نہا رہا ہے۔ وہ 14ویں صدی کا مولا تو نہیں کرے گا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اسلام میں یہ بھی ہے اگر کوئی جامع اور مانے مسلم اور مومن بننا چاہے تو وَآتَى الْمَالَ، مال بھی بہا دے، صرف نہیں، آگے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ نہیں بلکہ نفلی صدقات،
اور عطیات اور خیرات بھی. وآت المال علی حبہ ما حبہ, باوجود مال کے مال محبوب ہوتا ہے. مولویوں کیا مشہور ہے, اڑے وٹھ ملا کہتے ابا ڈے, ابا بسم اللہ, اڑے ملا تو پاڑ ڈے کہتے اعوذ باللہ. مولوی صاحب وٹھ جی بسم اللہ, اب کھڑی اچھو بابا وٹھ مولوی صاحب وٹھ زکات جی بسم اللہ. مولوی صاحب کو کہا کہ جی ڈے مولوی صاحب, تو بھی ڈے. مولوی صاحب ڈے, تو مولوی صاحب کہتے ہیں اعوذ باللہ, توبہ 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 توبہ. مولوی صاحب نے جمعے میں زبردست تقریر کر دی کہ صدقے کا بڑا ثواب ہے, بڑی فضیلت ہے, زکات کی بڑی فضیلت ہے. آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. لیکن بیوی نے, غریب نے, لاؤڈ اسپیکر سے بیوی سن رہی تھی, اپنا کوئی مرغا تھا, اس مرغے کو بیوی نے کیا کر دیا, فوراً ذبح کروا کر کے اس کے یہ کہ دیکھ پہ اس کو چڑھا دی, سالن بنائے, ہمسائے کو بھی بھیجا کہ میرے لیے, میرا شوہر چونکہ صدقے کی فضیلت بیان کر رہا ہے مسجد کے اندر, لہذا کیا ہو گیا, اس میں یہ ہو گیا کہ ہمسائے لوگوں کو یہ ہے کہ انہوں نے سالن بھیجا, ہمسائے کھائیں, دیسی مرغا ہے, ثواب ملے گا. ہمسائے بھی خوش ہو گئے. مولوی صاحب جیسے جمعہ پڑھا کر کے گھر میں پہنچ گیا تو بیوی نے پیش کر دیا کہ تناول فرمائیں, مرغا ہے. کہا ماشاءاللہ, اللہ ہمارے ہمسائے لوگوں کو جزائے خیر دے, ہمارے مقتدیوں کو جزائے خیر دے. آج میری جو تقریر تھی وہ زکات کی فضیلت پر تھی اور وہ صدقے کی فضیلت پر تھی. ماشاءاللہ اثر ہو گیا کہ ہمارے گھر میں مرغے کی گوشت پہنچ گئی. بیوی نے کہا کہ اثر نہیں ہوا ہے, یہ تو ہمارا اپنا مرغا مجھ پہ اثر ہو گیا, اپنا مرغا میں نے ذبح کیا ہے اور یہ کہ ذبح کروا کر کے ہمسائے کو بھیجا. جیسے مولوی صاحب کے منہ میں وہ لقمہ تھا, مولوی صاحب بے ہوش ہو کر کے گر پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد, سختہ کے بعد جب ہوش آ گیا, کہتا ہے کہ خدا تجھے تباہ کرے. یہ تقریریں تھوڑی اپنے گھر کے لیے ہوتی ہیں, یہ تقریریں تو دوسرے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. یہ تقریر ہماری, یہ تو اپنے گھر کے لیے تھوڑی ہوتی ہے, یہ تقریر تو دوسروں کے لیے. خدا تیرے ہاتھوں کو شل کر دے, اس مرغے کو میں بیچتا, کچھ میرے کام آ جاتا, بڑی قیمت پہ بک جاتا, لیکن تو نے اس کو ذبح کر دیا. صدقہ 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 صدقہ. ہم لوگ تو صدقہ لینے والے لوگ ہیں, دینے والے کہاں سے آگے. تو نے ہماری روایت, ہماری مٹی پلیت کر دی کہ مرغے کو ذبح کر کے تو نے ادھر ادھر کر دیا. وآت المال علی حبہ ذوی القربی, مال محبوب ہوتا ہے. ذوی القربی, رشتہ داروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو. میرے نبی نے فرمایا قربان جا محمد, تیری انگلیوں پہ قربان جاؤں. میرے نبی نے دونوں انگلیاں اس طرح کی, فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین, میرے یہ دو انگلیاں جیسے آپس میں ملی ہوئی ہے, جیسے آپس میں دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہے. یہ انگلیاں نہیں ہے, یہ بھی دو ہے, لیکن ان کے درمیان میں یہ درمیان والی انگلی ہے, یہ ایسا نہیں ہے, یہ فاصلہ ہو گیا, ایسا نہیں کیا, بلکہ ان دونوں انگلیوں کو فرمایا میں, یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی, ان کے درمیان میں تیسری کوئی انگلی نہیں ہے, جیسے کہ یہ کٹھے ہیں, ان کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے. محمد جیسے جنت میں داخل ہوگا, یتیموں کی کفالت کرنے والا اسی کے ساتھ داخل ہوگا. جیسے یہ دو انگلیاں جدا نہیں ہو سکتی, تو محمد رسول اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے ساتھ یتیموں کی کفالت کرنے والا وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہوگا. درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. یہ یتیم اور مساکین اور مسکینوں کو, کافر کو, یہودی کو, نصرانی کو, مشرکین مکہ کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے, لیکن صدقات, عام صدقات, نفلی صدقات, عطیات آپ دیں گے. ہوا صحابہ نے کچھ نبی کے یار جوش میں آ گئے, جوش میں آ کر کے, اور خود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ ہو گئی کہ ان کو نہ دیا جائے کافروں کو, لیکن فوراً واہ سخی واہ, آسمان والا سخی واہ. آسمان والے نے جس کے خزانوں میں جو کافروں کو بھی کھلاتا ہے, کتوں کو بھی کھلاتا ہے, جانوروں کو بھی کھلاتا ہے, خنزیر بھی بھوک سے نہیں مرتا, پرندے بھی بھوک سے نہیں مرتے. بہت ہیکل بڑے جسم کے یہ ہے کہ مچھلیاں وہ بھی مرتے نہیں ہیں, ان سب کو میرا رب کھلاتا ہے.